إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو ایسے واقعے پیش کر رہا ہوں جو عوام میں بڑے مشہور ہیں. جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو عوام بے شک کہنے لگتی ہے کون سے ہے واقعے اور کیا ہے ان واقعے کی حقیقت. ایک ایک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلا واقعہ سنیں. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی والے بڑے علم والے ہو گئے ہیں، وہ غیب کی باتیں جاننے لگے ہیں، جاؤ جا کے اس بستی کو ان بستی والوں کے ساتھ ہلاک کر دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام بستی والوں کے پاس آتے ہیں اور بستی والوں کا امتحان لیتے ہیں. چرواہے سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے چرواہے سے بات کرتے ہیں. چرواہے سے بات کرتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پتہ بتا دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام خود جو ہے اپنا پتہ معلوم کرتے ہیں چرواہے سے. تو چرواہا آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھائی کرتا ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد پھر آنکھیں کھولتا ہے کچھ دیر بعد. تو کہتا ہے کہ میں ساتوں زمین ساتوں آسمان گھوم کے آ گیا ہوں، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملے. اب یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ہو یا پھر خود میں ہوں. اس طریقے سے وہ چرواہا کہتا ہے. بہت سے حضرات اس کو اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ جب بستی والوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو ایک کسان سے ملاقات کرتے ہیں جو کھیت میں کام کر رہا تھا، اور اس کسان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پتہ بتا دو. تو وہ کسان کچھ پڑھائی کرتا ہے آنکھیں بند کر کے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ساتوں زمین ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گیا ہوں، گھوم کے آ گیا ہوں، لیکن مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملے. کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سے حضرات اس کو یونان کی طرف منسوب کرتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. بہت سے آپ حضرات نے ٹرائنگل کا نام بھی سنا ہوگا، آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ ٹرائنگل جو جگہ ہے جہاں سے جہاز گزرے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کا بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس جگہ کی بات ہے، جبکہ یہ واقعہ جو ہے بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ٹرائنگل والے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ حقیقت ہے یا نہیں، بس اس واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ بالکل من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا جو واقعہ ہے وہ ہے شداد کی جنت کا. شداد نے جنت بنوائی، اس نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو شداد نے جنت بنوائی. اور جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک چاندی کی تھی، ایک سونے کی ایک چاندی کی جو محل کی دیواریں تھی. اس طریقے سے سونے چاندی کی بنی ہوئی جنت. نہر کے اندر جو کنکریاں بچھی ہوئی تھی وہ موتی اور ہیرے تھے. سرخ جمرد اور یاقوت ان کے محل بنے ہوئے تھے. اس جنت کی جو مٹی تھی وہ مشک تھی. اس طریقے سے بیان کرتے ہیں خطیب حضرات کہ شداد نے جنت بنوائی تھی. تو جب وہ جنت تیار ہو گئی بن کے اور شداد دیکھنے کے لیے جانے لگا، تو شداد کا قول یہ تھا کہ نہ میں دن میں مروں گا، نہ رات کو مروں گا، نہ زمین پہ مروں گا، نہ آسمان میں مروں گا. تو وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور ابھی اس کا پیر زمین پہ ٹکا نہیں تھا، ابھی وہ جنت میں داخل ہوا نہیں تھا اپنی، کہ ملک الموت آ کے اس کی روح کو قبض کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ دن ہے نہ رات ہے. یعنی کہ سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے. اس وقت کا یہ واقعہ بتاتے ہیں جو خطیب حضرات ہیں، وہ اس وقت کا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا تھا اور شداد کا پیر رقاب میں تھا اور وہ پیر زمین پہ نہیں رکھ پایا تھا جنت کے دروازے پہ جو اس نے جنت بنوائی تھی. تو وہیں حضرت ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، تو دونوں کے بیچ میں ہے. یعنی کہ نہ زمین پہ قدم ہے تیرا نہ آسمان پہ، اب نہ دن ہے نہ رات ہے. دیکھو میں تجھے اسی وقت میں تیری روح قبض کر رہا ہوں جس وقت کا تو نے گمان کیا تھا
کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ کیا واقعی شداد نے جنت بنوائی تھی؟ کیا واقعی شداد نے اس طریقے سے کہا تھا؟ اور کیا واقعی ملک الموت نے اس طریقے سے روح قبض کی ہے؟ کیا ہے حقیقت اس کی؟ بالکل من گھڑت واقعہ ہے یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شداد کی جنت کے جتنے بھی واقعات آپ حضرات نے اب تک سنے ہوگے خطیب حضرات سے یا اردو کی کتابوں میں جتنے بھی آپ نے پڑھے ہوں گے اردو کی کتابوں میں، سب کے سب جھوٹے ہیں۔ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی یہ واقعہ من گھڑت لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ جب غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب آپ کھولیں گے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے۔ شداد کی نہ کوئی جنت تھی، نہ ہی اس طریقے سے موت آئی ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے۔ بالکل من گھڑت واقعہ ہے یہ، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دو واقعے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ دونوں من گھڑت ہے، ان کو بیان نہ کرے۔ اگر کوئی حضرات بیان کرتے ہیں تو تنہائی میں ان کو سمجھا دے کہ بھائی یہ واقعے درست نہیں ہے، من گھڑت ہے، ان کو بیان نہ کرے۔ جو صحیح روایتیں ہیں ان کو بیان کر لے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ جو ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے آسان زبان میں لکھ دیا ہے، اس کو پڑھے۔ اس میں سے جو ہے کچھ آپ مواد لے سکتے ہیں۔ عوام کے لیے بات کر رہا ہوں، اور جو علماء حضرات ہیں ان کو تو سمجھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن بس یہ ہے کہ واقعات پہ تھوڑا وہ بھی دھیان رکھے بیان کرنے میں، کہ من گھڑت واقعات بیان کرنے سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔